پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے شروع ہوا ہے معراج کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا ذرا مسئلہ سمجھ لیں۔ مجھ سے ایک شخص نے ملاقات کی، یہ گجرانوالہ نوشہرہ ورقہ کا واقعہ ہے، مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب اور ثواب موت کے بعد جسم کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی کہتے ہیں، صرف جسم کو نہیں، جسم مار روح کو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے یا نیچے؟ میں نے کہا اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر جا کر دیکھا کہ اس کو نہر میں غوطہ لگ رہا ہے، یہ تنور کے اندر ہے، اس کو سانپ ڈس رہا ہے، اس کو فلاں صاحب ہو رہا ہے، تو جسم تو نیچے ہوتے، آپ نے اوپر کیا دیکھا؟ پھر سوال سمجھے؟ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ عذاب اور ثواب کسے ہوتا ہے؟ جسم نیچے ہوتا ہے یا اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ اوپر۔ تو کہتے ہیں اوپر تو جسم ہوتا ہی نہیں ہے، تو اوپر آپ نے پھر کس کو دیکھا؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے عذاب و ثواب کس کو ہوتا ہے؟ مجھے کہتا جی جب گناہ گار ہے یہ کافر ہے تو عذاب اس کی روح کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کافر یا گناہ گار کی روح کہاں ہوتی ہے؟ مجھے کہتا ہے سجین میں۔ تو میں نے کہا سجین اوپر ہے یا نیچے؟ کہتا ہے جی نیچے۔ میں نے کہا کتنے نیچے؟ کہتا ہے 7 زمینوں سے نیچے۔ میں نے کہا جس عذاب کے جسم کے ہم قائل ہیں وہ تو پہلی زمین پر ہے، اور جس روح کے عذاب کے قائل وہ تو 7 زمینیں نیچے ہیں، تو حضور اوپر گئے تھے کہ نیچے گئے تھے؟ کہتا ہے جی اوپر۔ تو میں نے کہا اوپر تو روح بری نہیں ہوتی، پھر آپ نے عذاب کس کو دیکھا ہے؟ اور یہ سوال تو میرا تھا، میں نے کہا جیسے آپ کا تھا ویسے ہمارا ہے، اگر یہ ہمارے خلاف ہے تمہارے خلاف ہم سے زیادہ ہے۔ ہم جس جسم کے عذاب کے قائل ہیں وہ کہاں پر ہے، اور آپ جس روح کے عذاب کو مانتے وہ کہاں پر ہے؟ 7 بھی نیچے۔ ہمارا جسم تو کچھ قریب تو ہے نا، وہ روح تو بہت دور ہے۔ یہ سوال اگر ہمارے خلاف ہے تمہارے خلاف تو اسے بھی زیادہ ہے۔ اب اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے کہا 2 جواب ذہن نشین فرما لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر ہیں، یہ اوپر ہیں، لیکن جسم اوپر نہیں جس کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ یہ اوپر ہیں، دیکھتے نیچے ہیں، یہ اوپر ہیں اور کہاں گئے ہیں؟ میں اس کی مثال آج کے دور میں بتاتا ہوں۔ اگر کسی جگہ کا معائنہ کرنا ہو اور ہیلی کاپٹر میں جائے تو ہیلی کاپٹر کہاں پر ہوتا ہے اور معائنہ کس جگہ کا ہوتا ہے؟ اور کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اوپر سے نیچے اشارے ہوتے ہیں نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں، اشارے نیچے ہو رہے ہیں، اس کو عذاب کیوں ہے، اس کو کیوں ہے، اس کو کیوں ہے؟ میں نے کہا تو کوئی مشکل بات نہیں۔ اچھا دوسری بات، میں نے کہا یہ تو میں آپ کی بات مان کے جواب دے رہا ہوں نا، ورنہ اصل جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات دیکھے ہیں، یہ آسمان پر نہیں دیکھے، اللہ کے نبی نے زمینی سفر پہ دیکھے۔ کہاں دیکھے ہیں؟ حضرت مولانا ادریس قادری فرماتے اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات براق پر بیٹھنے کے فوراً بعد دیکھے ہیں، اور براق پر بیٹھنے کے فوراً بعد حضور اوپر نہیں گئے، پہلے 5 سٹاپ کیے ہیں پھر اوپر گئے ہیں۔ تو براق پر بیٹھنے کے فوراً بعد روایات میں واقعات کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ نے زمینی سفر پر دیکھے ہیں، آسمانی سفر پر نہیں دیکھے۔ تو جب زمینی سفر پر دیکھے ہوں تو جسم تو زمین پہ پڑا ہوا ہے، تو یہ ہمارے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟